بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک جو اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا، وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم عید الفطر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو روحانیت، جو پاکیزگی، جو تقویٰ، جو رحمت، برکت، مغفرت اور انتہائی نعمتیں ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی تھیں، ان کو ہم ماہ رمضان کے بعد کیسے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد ہم اسی حالت میں پلٹ جائیں، بلکہ عید کے دن سے ہی بہت سے لوگ ہم اسی حالت میں پلٹ جائیں جس میں رمضان سے پہلے تھے۔ کیا کریں کہ یہ معنویت، یہ پاکیزگی، یہ روحانیت ہمارے وجود میں آئندہ ماہ رمضان تک باقی رہے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آیات و روایت کی روشنی میں، تعلیمات دین کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس روحانیت کو، پاکیزگی کو، تقوی کو جو اس ماہ رمضان کی بدولت ملا ہے، باقی رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ارادہ۔ جب تک ارادہ مضبوط نہیں ہوگا اس معنویت اور روحانیت کو محفوظ رکھنے کا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ شروع یہاں سے کرنا ہے، بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، سٹارٹ یہاں سے لینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تمام مادی اور روحانی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دی جائیں، کوئی دینا چاہے آپ کو، سارے اسباب مہیا ہوں ان نعمتوں کے، اور آپ خود نہ چاہیں، آپ کا خود کا ارادہ کمزور ہو، تو پھر آپ ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں۔ اس لیے ہمت کو بلند کرنا ہوگا، ارادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمت کو کر بلند کہ مردان روزگار، ہمت سے اپنی پہنچے ہیں اعلیٰ مقام تک۔ ہمت ہو گر بلند تو چھو لو فلک تلک، پیچھے رہیں سمیٹے ہوئے پر ملک تلک۔ اپنے ارادے سے، عزم سے، حوصلے سے، ہمت سے انسان ملائکہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے اور ان کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا شروع یہاں سے کرنا ہوگا۔ ارادہ مضبوط ہو کہ ہمیں اس معنویت اور روحانیت کو، اس پاکیزگی کو باقی رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے معرفت نفس۔ انسان اپنے نفس کی شناخت حاصل کرے، اپنے آپ کی شناخت حاصل کرے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ حدیث میں آیا کہ رحم اللہ عبدا علم من این وفی این وإلی این۔ اللہ ایسے شخص پر، ایسے بندے پر رحمت نازل کرے جو جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ معرفت نفس ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کی شناخت حاصل کر لی۔ ہمیں پہچاننا ہوگا ہم کون ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں تاج کرامت دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں عقل کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے اور تمام مخلوقات کو، زمین و آسمان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے دست تسخیر میں دے دیا ہے۔ انسان اپنی اہمیت پہچانے۔ اگر انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ روحانیت کی حالت میں رہے گا، پاکیزگی کی حالت میں رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا۔ تو معرفت نفس۔ تیسری چیز ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے آپ کا حساب کتاب لگاتا رہے انسان ہمیشہ۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا جہاں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ انسان اچھے عمل بھی انجام دیتا ہے، برے عمل بھی انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے نفس کا حساب کتاب لگانا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس سمت میں جا رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، بہت ہی خوبصورت۔ فرماتے ہیں لیس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل خيرا استزاد الله منه وحمد الله عليه وإن عمل شرا استغفر الله منه وتاب إليه۔ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہر روز اپنا محاسبہ نفس، اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں لگاتا۔ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے۔ تو جب وہ حساب کتاب لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں نے کچھ اچھے کام کیے۔ جب اچھے کام کی طرف اس کی نظر جاتی ہے تو اللہ سے مزید طلب توفیق کرتا ہے کہ ہمیں اور توفیق دے، اور اس اچھے کام پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ اور جب اپنے برے کام پر خدا نخواستہ نگاہ جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ امام علی علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مولا محاسبہ نفس کیسے کروں؟
آپ نے کہا کہ تم جب رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو لیٹ کر یہ سوچو کہ یہ دن گزر گیا، یہ وقت گزر گیا جو کبھی واپس نہیں آنے والا ہے، اس میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا؟ کیا اس کی حمد کی، اس کا شکر بجا لایا، زبانی شکر بھی، عملی شکر بھی؟ کیا میں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم، کسی کے حق میں ناانصافی تو نہیں کی؟ یہ سب سوچو، اس کا حساب کتاب لگاؤ۔ اگر تمہیں لگے کہ تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر خدا نخواستہ کچھ برے کام بھی کیے ہیں تو اس پر اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور مصمم اور مکمل ارادہ کرو کہ ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے۔ یہ ہے محاسبہ نفس۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے دل کو صلوات پر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جلا اور صفا بخشو، اپنے دل کو پاکیزہ بناؤ۔ تو تیسری چیز تھی محاسبہ نفس، جو ہماری روحانیت اور پاکیزگی کو ماہ رمضان میں اور اس کے بعد باقی رکھے گی۔ چوتھی چیز ہے روزہ۔ خود روزہ صرف ماہ رمضان میں تو نہیں ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، واجب روزے ہیں، لیکن بہت سارے مستحب روزے ہیں جو پورے سال انجام دے سکتے ہیں۔ ہر ہفتے جمعرات اور جمعے کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ ہر مہینے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کو ہم روزے رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب روزے ہیں۔ یہ روزے کی کیفیت ہم میں جب باقی رہے گی تو رمضان کی پاکیزگی بھی ہم میں باقی رہے گی، اور اس کی طرف احادیث بھی ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے گریز کر رہا ہوں۔ پانچویں چیز ہے یہ کہ انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ مشہور و معروف جو جملہ ہے علماء کا، امام خمینی فرماتے ہیں عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نہ کنید، فارسی کا جملہ ہے، یعنی یہ عالم اللہ کے حضور میں، یہ دنیا، یہ کائنات پوری، تم اللہ کے حضور میں ہو، اور اللہ کے حضور میں جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے موجود ہے، تو اس کے حضور میں گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو۔ تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہ دیکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اہل بیت طاہرین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اعمال انجام دو، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور مؤمنین تمہیں دیکھ رہے ہیں، جس کے اعلیٰ ترین مصداق اہل بیت طاہرین ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے ذہن میں جب یہ بات رہے گی تو وہ تمام گناہوں سے پرہیز کرے گا اور پاکیزگی کو محفوظ رکھے گا جو ماہ رمضان میں اسے حاصل ہوئی ہے۔ اور چھٹی چیز ہے قرآن مجید سے رابطہ۔ قرآن مجید جو ہے ماہ رمضان کی ایک عظیم دولت ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کی ایک بہار ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، خوب تلاوت کرتے ہیں۔ اسی کیفیت کو ماہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں، قرآن مجید سے اپنا رابطہ مستحکم رکھیں۔ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ تو اس بہار کو ہم چاہیں اپنے ارادے سے، ہم چاہیں تو ماہ رمضان کے بعد بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس لیے کہ قرآن مجید ہی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور ایک چیز ہے جو ہماری پاکیزگی کو باقی رکھنے میں مددگار ہے، وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ مولا کی حدیث ہے کفا بالموت واعظا، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، تمہاری نصیحت کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے، یہ جو عرصہ ہے، یہ جو زندگی کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ اس دنیا کے لیے میں ایسے گزاروں پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، کہ مجھے اس دن قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے عالم برزخ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے کل اہل بیت سے جب ملاقات ہوگی تو مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور آخر میں ان تمام چیزوں پر جو حاکم ہے چیز، جو ہماری پاکیزگی کو محفوظ رکھنے میں سب سے زیادہ معاون ہے، مددگار ہے، وہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل۔ اللہ سے مدد چاہے انسان، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے، ان کی زیارتیں پڑھے، ان کی تعلیم کردہ دعائیں پڑھے، اور ان سے چاہے
کہ ہماری مدد کریں ہر موقع پر، تاکہ ہم ماہ رمضان والی معنویت، روحانیت، پاکیزگی کو اپنی پوری زندگی میں محفوظ رکھ سکیں۔ علماء کہتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو ایک ماہ رمضان کی معنویت کو لے جا کر دوسرے ماہ رمضان کی معنویت سے جوڑ دے اور ملا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی روحانیت کا خیال رکھ سکیں اور اسے محفوظ رکھ سکیں۔